تمام قارئین اور سامعین کو ناظر علی کا سلام۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارا مضمون اللہ کے اوپر ہے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، ماشاء اللہ، آپ اس کو نوٹ کریں کیونکہ آگے بڑھ بالکل بالکل اللہ تو الہن اور اللہ۔ الہن کا بنیادی مادہ الف لام ہے۔ اس مادے کے بنیادی معنی بہت سے ہوتے ہیں، مثلا حیران ہونا، گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا، بلند مرتبہ ہونا، نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، غلام یا فرمانبردار بنانا۔ ان معنی کے لحاظ سے الہون کے معنی اور مفہوم ہوگا ہے ایسی صاحب اقتدار ہستی جس کی اطاعت اور محکومیت اختیار کی جائے۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی یا طاقت کو اپنا معبود خیال کرتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں ان باطل معبودوں کے لیے بھی الہ کا لفظ آیا ہے۔ اللہ ایک خیال یہ ہے کہ یہ لفظ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا اللہ، لیکن دوسرا خیال یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ الف لام میم پلس الہن تھا، اور کثرت استعمال سے الہن کا حمزہ گر گیا اور پہلا لام دوسرے لام سے مل گیا، اس طرح یہ لفظ اللہ بن گیا۔ اب کچھ اس طرح سے ہوا ہے، آپ کو دکھاؤں، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ تو ایک خیال تو یہ کہ یہ لفظ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا، لیکن دوسرا خیال یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ الف لام میم الف لام پلس الہن تھا، کثرت استعمال سے الہن کا حمزہ گر گیا اور پہلا لام دوسرے لام سے مل گیا، اور اس طرح یہ لفظ اللہ بن گیا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ باقی تمام اسما یعنی نام اللہ کی صفات ہیں، یعنی ایٹریبیوٹس ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی اللہ کے بارے میں نام استعمال کیے گئے ہیں وہ اس کے صفات کے اعتبار سے نام استعمال کیے گئے ہیں۔ لہذا اللہ یعنی قرآنی الہ وہ بلند و بالا ہستی ہے جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جس کی عزت و عظمت کے سامنے انسانی عقل میں حیرت رہ جاتی ہے، جس کی حکومت اقتدار اور طاقت تمام کائنات پر چھائی ہوئی ہے، اور جس کی اطاعت و محکومیت اختیار کی جاتی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے علاوہ اس کے جو صفات کے نام ہیں، ہم اللہ کو ان صفات سے جانتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے خدا کی معرفت یعنی اس کی ذات کو جاننے پہچاننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ میں دہرا رہا ہوں اس کو، اللہ کی ذات کے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے خدا کی معرفت یعنی اس کی ذات کو جاننے پہچاننے کا حکم نہیں دیا ہے، اس پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اللہ کو اس کی ذات سے نہیں پہچانتے، نہ جانتے۔
اس کی صفات سے اس کو جانتے ہیں، اور اس صفات کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ جب صفات کو آپ مان لیتے ہیں تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کس کی صفات ہیں، تو اس کے اینڈ پر اللہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کا ایمان در حقیقت صفات سے اللہ کی طرف مبذول ہو جاتا ہے، تو آپ ایمان اللہ پہ لے آتے ہیں، حالانکہ اللہ کو ہم ذات کے اعتبار سے نہیں پہچانتے کچھ بھی، البتہ اللہ نے اپنی جن صفات کا تعارف اور ذکر قرآن مجید میں کرایا ہے اس سے ہم اس کے متعلق ایک اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پر صحیح ایمان کے معنی ہیں ایسی ذات کا ماننا جس کی وہ صفات ہوں۔ اب ہمارا اللہ سے تعلق اس کے نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کے ذریعے ہوا ہے، ورنہ ہم اللہ کو تو نہیں جان سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، یعنی اللہ سے اگر تعلق رکھنا ہے، اس کو جاننا پہچاننا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اس کی اطاعت سے مفہوم بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کے قوانین و احکام کی اطاعت کی جائے۔ اس کو پکارنے کے معنی بھی یہی ہے کہ زندگی کے ہر دورائے پر اس کی دی ہوئی رہنمائی یعنی قرآن مجید سے دریافت کیا جائے کہ ہم کس راستے کو اختیار کریں۔ بیچ میں اسکرین آف ہو گئی تھی لیکن میری آواز آپ تک پہنچتی رہی ہے۔ تو انسانی آنکھ ذات الہی کا ادراک یعنی کمپریہنس نہیں کر سکتی۔ میں دوہراؤں، صفات الہی انسانی آنکھ ذات الہی کا ادراک یعنی کمپریہنس نہیں کر سکتی۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 143۔ اب وہ کون سی سورت نمبر ہے یہ؟ سورہ اعراف نمبر 7 ہے۔ 7143۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا کہا گیا اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کو قبول کر لیا۔ کیا دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ ملاقات کی۔ ہاں، کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے دیکھ سکتا ہے؟ ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔
چنانچہ اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تو سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یہ ناظر علی نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، آپ کمپریہنس نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، ان کو اچھا ٹھیک ہے تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اور جب تجلی ہوئی پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا مزیدار بات ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ لیونگ ہستی ہے، لیکن وہ اس قدر پاورفل ہے کہ آپ کی نگاہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انسان میں وہ طاقت ہے ہی نہیں، اور انسان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی کریشنز ہیں وہ تو بہت ہی کمزور ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی تھی، اچھا میں دکھاتا ہوں، لیکن تم تو بے ہوش ہو گئے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو انسانی آنکھ ذات الہی کا ادراک کمپریہنس نہیں کر سکتی، یہ ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں پڑھ لیا۔ اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثال بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ مثال دے کے کہہ سکیں۔ انسانوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منیب جو ہے بالکل اپنے ابا جان ناظر علی کی ہم شکل دکھائی دیتے ہیں، اور بعض وقت جو ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں وہ ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ہم شکل بھی کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی بھی ہم شکل نہیں ہے۔ تو آپ کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ جو ہے اس شکل کا، جو فلاں فلاں چیز ہم نے دیکھی وہ اس کی شکل کی ہے۔ تو کسی بھی مثال سے اللہ تعالیٰ کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے، سورہ شورہ ہے 42، اس کی آیت نمبر 11۔ ابھی پڑھتا ہوں، ایک منٹ جی آپ پڑھیے۔ جی، ایک منٹ۔ رائٹ، سورہ شورہ کی ہاں، آیت سورہ نمبر، شورہ 42 ہے، جی اس جی کی آیت نمبر 11 پڑھتے ہیں۔ جی جی بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر السماوات والارض، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ آخری الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس جیسے کوئی بھی مثال نہیں ہے، لیسا کمثلہ ہی، جی کمثلہ، جی اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں ہاں فلاں فلاں کی جو چیز دیکھی تھی تو وہ خدا کی ہم شکل ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ بالکل نہیں۔ مغنی بھائی، کمثلہ ہی شیء ہوا وہو السمیع البصیر۔
اللہ تعالیٰ کی ایک دم دوسری ایٹریبیوٹس بیان کر دی. وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اس بات سے ایک بات کا خیال آیا کہ سمیع ہے، اس کے کان ہیں، اور وہ بصیر ہے، اس کی آنکھیں ہیں. تو یہ صرف ہمارے امیجنیشن ہے جو ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بالکل لمیٹیشن ہے ہماری، اس سے زیادہ ہم سوچ نہیں سکتے وہ کیسے سنتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے نا. That's very true. بہت صحیح. اچھا، ہم نے کتنی جلدی یہ سمجھ لیا کہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں اور سننے کے لیے کان ہیں. ہم نے کیسے سمجھ لیا؟ ہماری معلومات محدود ہے نا بہت، ہم اسی طرح ہی سے سوچ سکتے ہیں. ہاں، ہماری سوچ جو ہے وہ بس اسی تک لمیٹڈ ہے جیسے ہم ہیں. کتنی لمیٹڈ دیکھیں کہ اللہ کے کان ہیں اور اللہ کی آنکھیں ہیں. حالانکہ کان اور آنکھ کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو انسان کے ہیں. لیکن اس کے اندر اس کی ذات کی جو خوبی ہے وہ ویسی ہے جس طرح آپ کانوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم یہی صرف تصور کر سکتے ہیں کہ کانوں سے ہم سنتے ہیں تو کان ہوں گے اور آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ آنکھ ہوگی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کبھی تصور ہی نہیں کر، کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی کوئی کمثلہ ہی. اس لیے اللہ نے کہا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم کمپریہن نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے ہیں. بس جو ہماری ذات کی صفات ہیں آپ اس کو دیکھ لو اور سمجھ لو کہ ہم کتنی پاورفل شخصیت ہے. ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، حکم بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پہچان ہم اس کی صفات سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہماری صفات کو آپ کو پہچاننا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ صفات گنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. جی. صفات میں ایک کمپریہنسو صورت ہمارے یہاں ہے جس میں اللہ کی صفات بہت سی بیان کی گئی ہیں. سورہ الاخلاص سورہ نمبر ہے 112. اور اس کی آیات ہیں 1 سے لے کے 4 تک. ہم اچھی طرح سے واقف ہیں اس سورت سے. ہم اس عمر تک پہنچتے ہوئے نظام نماز میں پڑھتے پڑھتے ہمیں رٹ گئی ہے یہ سورت. لیکن ہمیں اسے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر جو صفات بیان کی ہیں وہ درحقیقت اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کتنا طاقتور ہے، کتنا ڈومینیٹنگ ہے، کتنا پروٹیکٹیو ہے، کتنا وہ کائنڈ ہے اور کتنا بڑا پرووائڈر ہے. قرآن کھول لیجیے. سب سے پہلے جو صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے احد ہے. احد ہم سب اس عمر تک جاتے ہوئے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں احد کے معنی ایک کے ہیں. لیکن ایک جو ہے بہت سے
چیزیں جب گنتے ہیں تو ہم 1 2 3 4 اس طرح گنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ایک ہے تو اس کے معنی کہیں 2 بھی نہ ہو، 3 بھی، 4 ہو سکتا ہے نا جب گنتی گننی ہے. تو وہ عربی میں جو 1 2 3 4 ہے اس کا ایک کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے، احد نہیں ہے. احد وہ صرف ایکسکلوسیولی ون who has no second، اس کا دوسرا نہیں ہے کوئی. واحد میں تو ہے واحد، پھر ثنا، پھر اس کے بعد 4 5 6. احد میں نہیں ہے. احد means exclusively one and only one who has no second or third or fourth. احد تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. احد ہم روز پڑھتے ہیں جب نماز پڑھیں یا ویسے بھی قل هو اللہ احد. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میری صفات سے پہچان سکتے ہو، تم میری ذات کو دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اور وہ مثال ہم نے ابھی موسیٰ علیہ السلام کی سورہ اعراف کی 143 میں پڑھ لی. دوسری صفت اسی صورت میں ہے صمد، اللہ الصمد. صمد کے معنی کیا ہے؟ بے نیاز. پھر کہیے. بے نیاز. صمد کے معنی بے نیاز. بے نیاز کسے کہتے ہیں ہم اردو میں عام طور سے؟ غنی، منیب مکمل. سنا یہ لفظ؟ یہ سب بہت مشکل اردو کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. انگلش میں مجھے لگتا ہے ایٹرنل. جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. مغنی بھائی بتائیں گے نیاز، بے نیاز کے معنی کیا ہے؟ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. ہاں اور وہ سب کی ضرورت پوری کر سکے. بالکل. ہاں دیکھو، سمت کے معنی یہ ہے کہ اسے اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. He is complete and comprehensive and all. لیکن وہ دوسروں کو دیتا ہے. وہ اسے کسی چیز ضرورت نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کو دیتا ہے. آپ یہ تصور کیجئے ایک امیر آدمی ہے، صرف تصور کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے اس کائنات کے اندر، صرف ہم سمجھنے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. تصور کیجئے ایک بادشاہ ہے، بڑی سلطنت ہے، تمام دولت اس کے قبضے میں ہے. بادشاہ ہونے کے بعد بھی وہ گو کہ غریب لوگوں کو پیسے بھی دیتا ہے اور کپڑے بھی دیتا ہے اور مکان بھی دیتا ہے، لیکن وہ جو پیسے ہیں اسے ضرورت ہے. وہ جب تک وہ پیسے کلیکٹ نہیں کرے گا وہ دے گا نہیں. دیکھیں بظاہر تو وہ اس ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ اسے کچھ چاہیے نہیں اور دوسروں کو دیتا ہے، لیکن اسے چاہیے. وہ جو دولت جس بانٹ رہا ہے وہ دولت کہیں سے تو اکٹھی کرتا ہے نا. وہ سمت کو نہ کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے ہیلپ کی ضرورت ہے. اس کے پاس اس کی اپنی پیدا کردہ اتنی دولت ہے کہ بس وہ دیتا رہتا ہے، پیسے کی شکل میں ہو، ایگریکلچر کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو،
خوبصورتی کی شکل میں ہو، عمر کی شکل میں ہو، لمبی عمر چھوٹی عمر، وہ سب دیتا ہے، وہ اسے کچھ چاہیے نہیں ہے، اور یہ اللہ ہے اور یہ سمد ہے۔ ہم کتنی مرتبہ اس سورت کو پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں ترجمہ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اصل مقصد اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ اس کی ذات کی صفات ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ بذریعہ تولید وجود میں آیا، یعنی اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ اس کے ذریعے کوئی پیدا ہوا۔ He begets not, nor was he begotten. And there is none co-equal or comparable to him. لم یلد ولم یولد، اس دنیا میں جو اس نے ہی پیدا کی ہے، اس کائنات میں جو اس نے ہی بنائی ہے، اور جتنے بھی اشیاء، جتنے بھی جاندار اس کائنات میں بنائے ہیں، تو میں انسان کی، وہ ایک سسٹم کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی ذات سے کسی مادے سے پیدا نہیں کیے، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے کوئی بھی، اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا۔ لم یلد ولم یولد، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے، یہ اس کو پہچاننے کے لیے ایک ذات کی صفت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یہ جو ہے لم یلد ولم یولد، یہ قرآن کے بہت سے حصوں کو واضح کرتی ہے، اور یہ بھی واضح کرتی ہے کہ انسان نے بہت کچھ اللہ کے بارے میں جو سوچ رکھا ہے، اس میں بہت سی غلط باتیں سوچ رکھی ہیں، اس کو درست کر لو۔ لم یلد ولم یولد، ایک بہت بڑی قوم کا حصہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کا جو پیغمبر آیا تھا وہ اللہ کی اولاد ہے۔ وہ کون سے رسول ہے؟ عیسیٰ بولے علیہ السلام۔ ضرور سے پھر کہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام، اور قوم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ وہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد۔ جب اللہ نے ڈکلیئر کر دیا تو بھائی اس کے خلاف تو میں کوئی سوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس بنے ہیں لیکن ان کے اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے علاج کے لیے تمام ذرائع پیدا کر دیے کہ تم علاج کرو، تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ بہت سے خاندان ایسے ہیں جس میں اولاد رکتی ہی نہیں، اگر میاں بیوی کے پلنگ کے پاس سے بھی گزر جائے تو وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔
ایک کے بعد دوسرا بچہ ہوتا رہتا. ان کو یہ پریشانی ہے کہ یہ روکا کیسا جائے. تو اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا جس میں انسان کا نطفہ انسان پیدا کرتا ہے. اس کا پورا سسٹم ہے. لم یلد ولم یولد، لیکن نہ تو اس سے کوئی اولاد ہوئی، نہ وہ اس کا نہ وہ کسی کی اولاد ہے. He begets not, nor was he begotten, and there is none co-equal or comparable to him. زبردست اللہ کی صفت ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. جب قرآن کے بارے میں جب ہم خود پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں ہم الجھ جاتے ہیں، اور وہاں ہم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایسا کیا ہے تو اللہ نے ایسا کیا ہے، اور اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے ہمیں بہت سی باتیں غلط نظر آنے لگتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے یہ سورہ اخلاص کے اندر واضح کر دیا ہے کہ تم اس سے پہلے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، تم اس پوری صورت کو یاد رکھو. 4 آیتیں ہیں خالی اس کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے. اس کو کنفرم کرتے ہیں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے 117. سورہ بقرہ کی 116 اور 117. ہر آیت کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ پھیلا ہے، وہ ہے ہر طرف ایک آیت کو دوسری آیت کو ثابت کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 پڑھتے ہیں. بس چھوٹی چھوٹی آیت ہے. نمبر 116. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. نہیں، بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کے تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر اس کا فرمانبردار ہے. کنفرم ہو رہا نا؟ لم یلد ولم یولد. جی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 117 میں بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اب ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ تم یہ جو کچھ سوچ رہے ہو کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا یا ہم سے کوئی پیدا ہوا، تو یہ تم بد خیالی جو ہے دور کر دو. وہ زمین و آسمان کی ابتدا پیدا کرنے والا ہے. وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہو جا، وہ وہی ہو جاتا ہے. لہو کن فیکون. سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اس کی ذات ہے، اس کو ہاتھوں سے یا قلم سے، مٹی سے، لوہے چاندی سے کچھ بنانا نہیں پڑتا. اس کی جو صفت میں اتنی بڑی ایک طاقت ہے، جب وہ کہتا ہے لہو کن فیکون، بس کار وہ ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات
کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں. ہم اللہ کو بذات خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس کی مثال ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ثابت کر دی. لم یلد ولم یولد ہے، وہ ہم نے 2 آیتیں بھی پڑھ لی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. نہیں، بالکل نہیں. وہ پاک ہے. زمین و آسمان کے تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمانبردار ہے. وہ زمین اور آسمان کی ابتداءً پیدا کرنے والا ہے. وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ وہ ہو جا، بس وہ وہی ہو جاتا ہے. قرآن کھولے رکھیے، سورہ مریم کی آیت نمبر 35 کا مطالعہ کر لیتے ہیں. 1935. جی 19 کی 35. لم یلد ولم یولد کے کنفرمیشن کے لیے ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں. جی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے پھر اس کو قرآن کی مختلف جگہوں پر مختلف پہلوؤں سے واضح کرتا ہے کہ لم یلد ولم یولد ہے. اسی کو تحقیق کہتے ہیں، ریسرچ کہتے ہیں. اور اسی کو قرآن کو اس طرح سمجھنا چاہیے، جہاں ایک بات اللہ نے کہی اس کو آگے جا کے اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں. تو 35 پڑھ رہے ہیں ہم. کھلا ہوئے قرآن. جی جی بالکل. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے. وہ تو جب کسی کام کی سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی. کیا بات ہے. ابھی سورہ بقرہ کی 116 117 پڑھی، سورہ مریم میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوہرا دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ہے. وہ تو جب کسی کام کے سر انجام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. یہاں کہہ دینے کا مطلب جو ہے اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے احکامات کہہ دی ہیں اور جب وہ ان پہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے. اس میں ہر چیز شامل ہے. اصل میں خالی احکامات نہیں بلکہ پورے کائنات میں جس چیز کی ضرورت پڑتی جاتی ہے وہ بس کن فیکون کہتا ہوتی جاتی ہے پوری کائنات میں. اب جیسے آپ یہ دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں ایک دم آئی کہ آپ نے گلاب کا پودا دیکھا ہے، تو گلاب کے جو شاخیں اس میں کانٹے ہوتے ہیں. اب کانٹوں سے پھول پیدا کرنا ہے، کن فیکون جب کہا وہ پھول پیدا ہو گیا اس میں کانٹوں سے. اور وہ جو پودے ہوتے ہیں نا جو کانٹے کانٹے والے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا لفظ ہے؟ ببول. انگریزی میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں. کیکٹس. ٹیکٹس جو ہوتے کیکٹس. ہیں. تو وہ جو ٹیکٹس ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اس میں بھی پھول پیدا ہوتا ہے. اس کی پوری شاخیں جب بلند ہونے لگتی ہیں
آخر میں کونے کے اوپر ایک پھول نکل کے آتا ہے. ہمارے گارڈن میں بھی ایسا ہے. ہماری بیگم بہت شوقین ہے اس کی پھولوں کو اکٹھا کرنے. ایک پھول نکلتا ہے اس کے اندر. تو کن فیکون کا مطلب یہ کہ جتنی بھی اشیاء کائنات ہے اس کے اندر جس چیز کی ضرورت ہو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ کھانے کا ہو، پینے کا ہو، پہننے کا ہو، یا صرف دیکھنے کا ہو جس میں آپ کی آنکھیں خوش ہو جائیں دیکھ لیے. کن فیکون وہ پاک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. آپ دیکھیں اردو میں ترجمہ پیدا لفظ استعمال کیا ہے. انگریزی میں آپ وہ کہہ دیا کہ ہی begets not nor was he begotten and there is none co-equal or comparable to him. ترجمہ ہے، کچھ مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا اس کا. قرآن نے کہا ہم سمجھا دیتے ہیں. ناظر علی تم کھولو قرآن. کھولا تو آیتیں ایک کے بعد دوسری نظر آنے لگی جو اس کو کنفرم کر رہی. ہم نے ابھی 3 آیتیں پڑھ لی. وہ کہتا ہے یہ بیگیٹس اینڈ بیگوٹن ہے، یہ تمہارا ترجمہ ہے. اصل ترجمہ یہ ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ قرآن کے اندر ہی ہم نے بیان کر دیا. سورہ بقرہ کی 116 سے 117 اور ابھی ہم نے سورہ مریم کی آیت 35 پڑھی. میرے پاس بہت آیتیں اسی موضوع پہ. اس میں جو ہے سورہ نمل کی 57 58 ہے، اس کے بعد سورہ انعام کی 102 ہے. اس کے بعد آیتیں بھری پڑی ہیں، میں نے نکالی اس کے اندر سے. ٹھیک ہے، یہاں تک لم یلد ولم یولد کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ جی. ود ریفرنس ٹو قرآن، ترجمے سے نہیں، ہم نے قرآن سے ہی سمجھ لیا کہ ہاں واقعی لم یلد ولم یولد ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اب تک تو تم نے سمجھ لی نا، یہ میں قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں. تم ایک اور بات سمجھ لو کہ ہم اپنے احکامات کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. ہم تھکتے نہیں ہیں کہ ہم احکامات کہتے کہتے تھک گئے تو ہمارے اسسٹنٹ نے پھر آن کے بتانا شروع کیا. نہیں، ہمارا کوئی شریک نہیں ہے. ہم تو نہ تھکتے نہ ہمیں نیند آتی ہے نہ ہم اونگتے ہیں. یہ کون سی آیت ہے ذرا کوئی صاحب بتا دیکھیں کتنی یادگار ہے. آیت الکرسی ہے نا؟ بتائیے آیت الکرسی. الفاظ کچھ یاد ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پورا وہ دیکھیں آپ کیا بات آپ کہہ گئے اس میں. وہ چھو منتر کے لیے نہیں ہے وہ سورہ، اس کو آیت الکرسی نام رکھ دیا ہے. وہ چھو منتر کے لیے نہیں ہے. وہ اللہ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کی صفات کیا کیا ہیں. ہم تھکتے نہیں ہیں، ہمیں اونگ بھی نہیں آتی ہے اور ہم کسی کو اپنے احکامات کے اندر شریک بھی نہیں کرتے. بات سمجھنے کی. شروع میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ پہ ایمان لانے کے لیے اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اگر ایمان ہمیں لانا ہے تو ہم کیا جملہ گلا صفات اس کی ذات ہے. ماشاءاللہ ہم صرف اس کی ذات سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. صفات سے یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ لم یلد ولم یولد.
یہ ایمان لانا ضروری کہ احد، صمد، یہ ایمان لانا ضروری کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو لم یقول لہو کن فیکون، بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جذب ہو جاتی ہے. یہ ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. خالی زبان سے کہنا آمنت باللہ وکتبہ ورسولہ، no no no, it has no role in your life, no effect in your life. آپ کو ایمان لانا ہے اس کی صفات پر. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے احکام میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتے، ہم تھکتے بھی نہیں ہیں، ہمیں تو اونگ بھی نہیں آتی. سورہ الکاف 18 نمبر ہے سورت کا. کہہ دو کہ جنتی مدت وہ رہے، اسے خدا ہی جانتا ہے، اس کو اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں. وہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اعلان کر دو، کہہ دو، لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں صرف لم یلد ولم یولد نہیں ہوں، بلکہ ہم کسی کو اپنے احکامات میں شریک بھی نہیں ہونے دیتے. احد، احد کی تعریف اس آیت سے ہو گئی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی بھی اللہ کی جب صفت ایک بیان ہو رہی ہوتی ہے تو قرآن بھرا پڑا اس کو ثابت کرنے کے لیے، بھرا پڑا. اس لیے وہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ان صفات پہ ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کو آپ یہ کہہ دیں بھائی اس قرآن پہ ایمان لے آؤ، بس سمجھو ہر چیز پہ ایمان آ جائے گا. جب ایمان قرآن پہ آ گیا تو جو کچھ اس میں بیان کیا ہے وہ سب صحیح ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. وہ کسی کو اپنے احکامات کے اندر شریک نہیں کرتا. ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. وہ آیات تو میرے پاس بہت ہے، میں نے سب سے پہلے جو محنت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آیتیں اکٹھی کر لی تھی. بعد میں میں نے خود پڑھا، پھر سمجھا، پھر لکھا، پھر نوٹ. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وہ یہ کہ خدا کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. کیا خیال ہے؟ پڑھیں. جی جی بالکل. چلو ٹھیک ہے، ہمت، ہمارے ساتھیوں میں ہمت ہے، بہت اچھی بات ہے. 1 گھنٹہ ہی تو ہوتا، پھر کچھ تو پڑھنا ہی ہے نا. سورہ الاعراف کی جس کے نمبر 7 ہے، 7، اس کی آیت نمبر 7. 7 کی 7. جی. فلا نقص سننا علیہم بعلم وما کننا غائبین. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہیں ہیں. کوئی شخص جو باخبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب مجھے خبر ہے کہ آفل ٹائبٹ کیسا ہے، کیسے بنا ہے، مجھے پتا ہے.
کہ برٹش اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ اس کی بلڈنگ کتنی ہے، کہاں بڑی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ لندن آئی کسے کہتے ہیں اور کیسے ہے. یہ باتیں اس کو کتاب میں بھی لکھی، لیکن جب وہ وہاں موجود ہوگا وہ بیان کرے گا کہ یہ اس طرح سے، اس کا موجود ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم باخبر کا مطلب ہم ہر جگہ موجود ہیں، کائنات میں ہر جگہ ہم موجود ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 3 پڑھ لیتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وہی معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. اس کو میڈیا کی طرح جرنلسٹ خبریں نہیں دیتے، وہ خود وہاں موجود ہوتا ہے. ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اس کا میڈیا سے تعلق نہیں کہ ایک جو ہے صحابی وہاں سے ٹیلی فون کر کے خبر کرے، کہتے ہیں میں خود موجود ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو وہ ہر ایک بات سے باخبر. اب تک ہم نے جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطالعہ کیا، تو اللہ پہ ایمان لانے کے لیے اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے. اور انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی. اس کی مثال ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی سورہ اعراف کے اندر 143 میں پڑھنی. ہم نے یہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں. اس کے کئی آیتیں ہم نے کنفرم بھی کی، لم یلد ولم یولد کی. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھ لیا خدا کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. اب کوئی سوال اگر ہے تو کر لیں پھر. آپ نے جو بات بتائی ہے بڑی تفصیل سے بتائی ہے اس کو، شکریہ. جی اچھا. عہد کا لفظ جو آپ نے بتایا اس کا کوئی سیکنڈ نہیں ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 1 کے بعد 2 آتا ہے، عہد کے بعد کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سورہ اخلاص کو تو یہ کہا جاتا ہے نا ٹچ اسٹون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، ان کی تعریف کے لیے ٹچ اسٹون ہے. اس سے بہتر تو کوئی صورت ہے نہیں. جی بالکل صحیح ہے. لیکن ہمیں جو لفظ منہ سے ہم نکالیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. ترجمہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی اور مطلب، تاکہ ہمارا ایمان جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں سکتے میری صفات سے
تمہیں ایمان لانا ہے. اور میں نے صفات جو ہے قرآن میں بیان کر دی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھ لی. تو قرآن پہ ایمان کی صفات پہ ایمان ہو گیا, صفات پہ ایمان, اللہ پہ ایمان ہو گیا. وہ جب اللہ پہ ایمان ہو گیا تو اس کے احکامات کی پابندی بھی ہمیں فرض ہو گئی. ایمان کے معنی خالی زبان سے نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. ایمان کے معنی ہے کہ وہ کائنات اس نے پیدا کی, احکامات بھیجے ہم انسان کے لیے, جو قرآن میں اس کو قرآن کو پڑھنا, اس پہ سمجھ کر وہ عمل کرنا, تب وہ ایمان مکمل ہوتا ہے. زبان سے تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں, بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں, جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک وہ ایمان نہیں ہوتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ بالکل 100%. Thank you very much. انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. أفلا يتدبرون القرآن